آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ ناگالینڈ واقعے پر امت شاہ کا اظہار افسوس، لوک سبھا سے اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ افسپا قانون واپس لیا جائے، بیرسٹر اویسی کا مطالبہ، کہا قانون کی برقراری تک مرنے والوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ متھرا کی مسجد میں مورتی رکھنے کی کوشش ناکام۔ بابری مسجد کی شہادت کے یوم پر ملک بھر میں سخت سیکیورٹی۔ اومیکرون کا خطرہ، شمس آباد ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل مسافرین کے لیے خصوصی انتظامات۔ اور ہندوستانی ٹیم نے ممبئی ٹیسٹ اور سیریز جیت لی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے ناگالینڈ فائرنگ واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پیر کو کہا ہے کہ 1 مہینے کے اندر SIT تحقیقات مکمل کی جائیں گی۔ شاہ نے کہا کہ تمام ایجنسیوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ لوک سبھا میں بیان دیتے ہوئے امت شاہ نے 4 دسمبر کو فائرنگ کے واقعے میں ہلاک افراد کے خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ امت شاہ کے بیان پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کانگریس، DMK، SP، BSP اور NCP کے بشمول اپوزیشن جماعتوں نے ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے ناگالینڈ میں فوج کے ذریعے ہندوستانیوں کے قتل کے واقعے کی سختی کے ساتھ مذمت کی اور مرنے والوں کے ارکان خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اویسی نے ناگالینڈ میں شہریوں کے قتل سے متعلق آج پارلیمنٹ میں مباحث میں حصہ لیتے ہوئے مسلح افواج کے خصوصی اختیارات سے متعلق بنائے گئے قانون افسپا کی سخت مخالفت کی اور کہا کہ افسپا ظلم اور نفرت کی علامت ہے۔ بیرسٹر اویسی نے حکومت سے جاننا چاہا کہ حکومت اس قانون کو آیا واپس لے گی۔ صدر مجلس نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 31 دسمبر کے بعد سے ناگالینڈ کے شورش زدہ علاقوں میں اس قانون کی توسیع نہ کی جائے۔ بیرسٹر اویسی نے یہ بھی واضح کیا کہ ناگالینڈ میں جب تک افسپا رہے گا مرنے والوں سے کوئی انصاف نہیں ہوگا کیونکہ یہ قانون قتل کی اجازت دیتا ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کے 29 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ملک کے مختلف مقامات پر مسلمانوں نے یوم سیاہ منایا۔ ایودھیا، متھرا اور دیگر مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ہندو تنظیموں نے متھرا میں عیدگاہ مسجد میں مورتیاں رکھنے کی دھمکی دی تھی، تاہم اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ ایودھیا اور متھرا میں PAC کی کئی کمپنیاں تعینات کی گئی تھیں۔ متھرا میں 144 سیکشن نافذ کیا گیا تھا جبکہ ایودھیا کے بشمول ملک بھر میں سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹین نے پیر کو 21ویں ہند روس چوٹی کانفرنس منعقد کی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی اسٹریٹجک شراکت کو مزید آگے بڑھانے کے مقصد سے کئی شعبوں کا احاطہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور وزرائے دفاع کے درمیان پہلی 2+2 بات چیت کے چند گھنٹوں بعد مودی پوٹین چوٹی ملاقات ہوئی۔ دونوں ملکوں نے 6 لاکھ سے زائد AK-203 رائفلز کی مشترکہ پیداوار اور فوجی تعاون میں 2031 تک توسیع کے لیے معاہدوں پر دستخط بھی کیے۔ اتر پردیش شیعہ وقف بورڈ کا سابق صدر نشین وسیم رضوی ہندو بن گیا ہے۔ اس سلسلے میں اتر پردیش کے غازی آباد کی دسنا دیوی مندر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ملعون رضوی نے کئی گستاخیاں کی ہیں جس کی وجہ سے اسے اہل تشیع مکتب کے بشمول تمام مسالک کے علماء نے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ مذہب کی تبدیلی کی تقریب میں مندر کے پجاری یتی نرسنگانند سرسوتی نے شرکت کی اور وسیم رضوی کو ایک نیا ہندو نام دیا۔ اب وہ جتیندر نارائن سنگھ تیاگی کہلائے گا۔ بابری مسجد کی شہادت کی 29ویں برسی کے موقع پر شہر حیدرآباد میں جہاں مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر بند منایا، یوم سیاہ مناتے ہوئے اپنے کاروبار اور تجارتی ادارے بند رکھے، وہیں دوسری جانب ہندوتوا سے تعلق رکھنے والوں نے
اس دن کو یوم بہادری کے طور پر منایا اور مٹھائیاں تقسیم کیں۔ پولیس کی جانب سے حیدرآباد کے حساس علاقوں میں سخت سیکیورٹی بندوبست کیا گیا تھا۔ پولیس کے دستے تعینات کیے گئے تھے، تاہم کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اومیکرون خطرے میں اضافے کے پیش نظر جوخم والے 11 ممالک سے آنے والے انٹرنیشنل مسافرین کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ایئرپورٹ کے آپریٹر GMR حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ نے کہا کہ 5 دسمبر تک جوخم والے ممالک سے 1443 مسافرین حیدرآباد پہنچے۔ ان میں سے 13 مسافرین کورونا سے مثبت پائے گئے، جنہیں ٹیمز میں شریک کرایا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کے احاطے میں کووڈ ٹیسٹنگ بوتھس قائم کیے گئے ہیں اور مسافرین کی آمد کی تمام گیٹس پر تھرمل اسکینرز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ برطانیہ سے گزشتہ ہفتے حیدرآباد آنے والی خاتون کووڈ کی نئی شکل اومیکرون سے منفی پائی گئی ہے۔ محکمہ صحت تلنگانہ کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ 1 دسمبر کو 35 سالہ مذکورہ خاتون شمس آباد ایئرپورٹ پہنچی تھی اور مختلف معائنوں کے بعد کووڈ سے متاثر پائی گئی تھی۔ تلنگانہ کوآپریٹو ایپیکس بینک نے پیر کو اعلان کیا ہے کہ ایسے ملازمین کو تنخواہیں ادا نہیں کی جائیں گی جنہوں نے کووڈ کا کم از کم ایک ٹیکہ بھی نہ لیا ہو۔ بینک نے 12 جون اور 24 ستمبر 2021 کو اپنے اسٹاف کے لیے ٹیکہ اندازی مہم بھی منعقد کی تھی۔ بینک اسٹاف کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر متعلقہ حکام کو ویکسینیشن کی ایک سرٹیفکیٹ پیش کریں۔ ضلع جگتیال میں کووڈ ٹیکہ لینے کے لیے محکمہ صحت کے عملے کے اصرار پر ایک شخص نے دھمکی دی کہ اگر اس سے ٹیکہ لینے کے لیے زبردستی کی جاتی ہے تو وہ گاؤں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ یہ واقعہ جگتیال ضلع کے ملیال منڈل کے موضع تاٹ پلی میں پیش آیا، جہاں طبی عملے نے ایلیہ نامی شخص کے گھر پہنچ کر اسے ٹیکہ لینے کی ترغیب دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اسے سمجھایا گیا لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع کمرم بھیم آصف آباد کے ایک دور دراز موضع میں واقع بینک میں نامعلوم افراد نے داخل ہو کر 5 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ یہ واقعہ موضع اڈا میں اتوار کی شب پیش آیا، جو کیرا میری منڈل میں واقع ہے۔ تلنگانہ PCC کے صدر و رکن پارلیمنٹ ریونت ریڈی نے ورنگل کے FCI گودام سے 25,000 میٹرک ٹن چاول غائب ہو جانے کے معاملے کی CBI تحقیقات کرانے کا مرکز سے مطالبہ کیا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ 2 دن قبل مرکزی وزیر پیوش گوئل نے راجیہ سبھا میں تلنگانہ میں دھان کی خریدی کے مسئلے پر بیان دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا تھا۔ سنگاریڈی ضلع کی سدا شیو پیٹ پولیس نے 942 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ سنگاریڈی ضلع SP رمنا کمار نے بتایا کہ پولیس نے قومی شاہراہ 65 وائی جنکشن پر تلاشی مہم کے دوران گانجا ضبط کیا۔ ہندوستانی ٹیم نے آف اسپنروں روی چندرن اشون اور جینت یادو کے فیکس 4 وکٹ کی بدولت نیوزی لینڈ کو ممبئی میں کھیلے گئے دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن پیر کی صبح کے سیشن میں 167 رن پر ڈھیر کر کے 372 رنوں سے بڑی جیت حاصل کی اور دو میچز کی سیریز 1-0 سے جیت لی۔ مینک اگروال کو میچ اور روی چندرن اشون کو سیریز کے بہترین کھلاڑی کا اعزاز دیا گیا۔ اور آخر میں دوبارہ سرخیاں سن لیجئے۔ ناگالینڈ واقعے پر امیت شاہ کا اظہار افسوس، لوک سبھا سے اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ افسپا قانون واپس لیا جائے، بیرسٹر اویسی کا مطالبہ، کہا قانون کی برقراری تک مرنے والوں سے انصاف نہیں ہوگا۔ متھرا کی مسجد میں مورتی رکھنے کی کوشش ناکام، بابری مسجد کی شہادت کے یوم پر ملک بھر میں سخت سیکیورٹی۔ اومیکرون کا خطرہ، شمس آباد ایئرپورٹ پر انٹرنیشنل مسافرین کے لیے خصوصی انتظامات، اور ہندوستانی ٹیم نے ممبئی ٹیسٹ اور سیریز جیت لی۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔